اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد بلند آواز سے تمام آبا پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ احباب نے بہت اچھا پڑھا وقت واقعی بہت تنگ ہے یہ صرف میں ویسے نہیں کہہ رہا 11:30 بجے تک ہم نے وعدہ کیا تھا پیچھے ہمارے بہت خوبصورت مہمان حضرت اللہ صاحب بھی ہیں اور پروفیسر جناب سہیل حسن صاحب بھی ہیں میں بہت کشمکش میں ہوں کہ میں کیا کہوں اور کیا نہ کہوں کیونکہ کہنے تو میں یہ آیا تھا لیکن وہ میں کہہ نہیں پاؤں گا میں کہہ نہیں پاؤں گا اور منیر نیازی نے کہا تھا کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پوری قوم کا یہی حال ہے چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے زیادہ تر بچے بیٹھے ہیں شاید سمجھ نہ پائیں لیکن کوشش کروں گا ساتھ ساتھ سمجھاؤں گا جہان رنگ و بو یعنی کہ یہ پورا عالم جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمز آشنائے سر روح سجدے میں ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر کھڑا کیا نمازی ہے کہ بے خوف عدو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تک اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے آپ کی سجدہ میں شہادت ہوئی نا تو آج تک اسی عالم میں ہے آج تک اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے جانب کعبہ جھکا کون مولود کعبہ کا پسر جانب کعبہ جھکا مولود کعبہ کا پسر قبلہ رو ہو کر حسین قبلہ رو سجدے میں ہے ابن زہرا تیری شان عبادت کو سلام ابن زہرا تیری عبادت کو سلام سر پہ ہے قاتل اور تو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل سر ہے نیزے پر شام میں اور لہو کربلا میں سر ہے نیزے پر اور لہو سجدے میں ہے سر ہے نیزے پر لہو سجدے میں ہے سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے تو میں انتہائی مختصر میرے خیال ہے 10 منٹ کے اندر اپنا کلام ختم کر لوں گا تو ابھی بہت پیارا کلام پڑھا میرے بھائی عزیر نے انہوں نے کہا کہ بے ادب گستاخ فرقہ کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اور کچھ اسی قسم کا کلام میرے بھائی ساجد علی نے بھی پڑھا تو اہل سنت کا منہج یہ ہے کہ ہم شان اہل بیت بیان کرتے ہیں آپ نے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ایک چھوٹی سی مثال دے کر وقت میرے ہاتھوں سے پھسلتا چلا جا رہا ہے ریت کی طرح لیکن اچھا کیا میں ایک مثال دیتا ہوں
بلکہ آج کل ہو بھی رہا ہے. مثال کیا دینی ہے, ایک ٹک ٹاکر ہے, اس نے ایک ٹک ٹاک بنانے کے لیے اگر وائرل ہو جاتی تو شاید 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کما لیتا. ٹک ٹاک بنانے لگا اور موت کے منہ میں چلا گیا. ہو رہے نا ایسا, کئی واقعات ہیں. کوئی ایسا اپنا تھرل کرنے لگا تو موت کے منہ میں چلا گیا اپنے ماں باپ کو سوگوار کر کے. اگر کما بھی لیتا تو چند 1 لاکھ ہی کماتا نا, لیکن جان پر کھیل گیا. یہ جتنی محافل ہیں نا, یاد رکھنا یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. کوئی واجب نہیں ہے آپ کے ذمہ, کوئی فرض نہیں تھا, نہ واجب تھا نہ فرض تھا, مستحب تھا. لیکن اس مستحب کے کرنے میں اگر آپ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھیں, اور ایمان ضائع کیسے ہوگا کہ سادات کی ساری عزت و آبرو کس وجہ سے ہے؟ حضور کی نسبت سے ہے, حضور کے صدقے سے ہے. تو حضور کی سب نسبتوں کا اسی طرح لحاظ نہیں کریں گے تو آپ اپنے ایمان کا خسارہ کریں گے. یہ فارمولہ اپنے ذہن میں رکھ لیں. کسی نے سوال کیا میں کیا ہوں, میری بساط کیا, میری اوقات کیا؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا, فتاوی رضویہ میں جواب عنایت فرماتے ہیں, کہتے ہیں اہل سنت و جماعت کا مدار ایمان حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. جب تک اپنے ماں باپ اولاد سارے جہاں سے زیادہ حضور کی محبت نہ رکھے صاحب ایمان نہیں. حضور نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک میں اس کو اس کی جان سے, اس کے مال سے, اس کے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. پھر فرماتے ہیں مثنوی شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ایک روز مجنو راہ میں بیٹھا ہوا, توجہ میری طرف, ایک روز مجنو راہ میں بیٹھا ہوا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. اب یہ میں فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. فرماتے ہیں مثنوی شریف میں ہے مجنو بیٹھا کتے کے پاؤں چوم رہا تھا. ایک معترض نے کہا کہ کتا نجس ہے, کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا پاس بانے کوچے لیلا استی, یہ کتا نہیں ہے, یہ لیلا کے گھر کا محافظ ہے. میں اس لیے اس کے پاؤں چومتا ہوں کہ یہ لیلا کی گلیوں کا محافظ ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک حسن فانی اور وہ بھی ہزاروں عیب اور نقص والا, یعنی کہ لیلا کا حسن, تو اس کے اوپر مجنو کس طرح فدا ہوا کہ کتے کے پاؤں چوم رہا ہے. تو کیا کہنا ہمارے محبوب کا جنہیں تمام اوصاف حمیدہ میں اعلیٰ کمال اور جن کا ہر کمال ابدی اور لازوال اور ہر عیب اور نقص سے منزہ اور بے مثال. تو سنی ان کے ہر علاقہ, ان کے علاقہ والا سنی کے سر کا تاج, ان کے ہر علاقہ والا, علاقہ تعلق, ہر علاقہ والا سنی کے سر کا تاج, صحابہ ہوں خواہ ازواج خواہ اہل بیت ہوں. پھر یہ کہنا کہ حضور, پھر ان کا کیا کہنا جو حضور کے جگر پارے اور عرش کی آنکھ کے تارے ہیں. دیکھیں ہمارا ایمان ہے, آخری 5 منٹ لوں گا, ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جس نے ایک نظر دیکھا, یہ اہل سنت کا عقیدہ بتا رہا ہوں, جس نے ایک نظر دیکھا وہ غوث اعظم سے افضل ہے, وہ خواجہ اجمیری سے افضل ہے. اس کا عمل کیا ہے کہ اس کی آنکھ نے رخ مصطفیٰ کو چوما ہے. صرف اس کے پاس اتنی افضلیت ہے کہ اس کی آنکھ نے رخ مصطفیٰ کو چوما ہے. تو جس نے حضور کے پاس برسوں گزارے اس کا کیا عالم ہوگا. پھر جو حضور کا بچپن سے لے کر آخر تک یار رہا اس کا عالم کیا ہوگا. پھر جو حضور کے ساتھ لیٹ گئے ان کا کیا عالم ہوگا. پھر جو حضور کا پاک خون ہے ان کا عالم کیا ہوگا. پھر جس کو حضور کہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے ان کا کیا عالم ہوگا. پھر جس کو کہیں حسین منی و انا من حسین اس کا کیا عالم ہوگا. تو یہ عالم میں نے کہا کہ جس نے ایک نظر دیکھا وہ غوث اعظم سے بھی بڑا ہے, وہ خواجہ معین الدین چشتی سے بھی بڑا ہے. تو جس کو اب اسی طرح فرق مراتب ہیں, جس کو حضور سے جتنی نسبت جس قدر بڑھتی چلی گئی اس کی اتنی عزت اور کمال حاصل ہوتا چلا گیا. اور سنی کے لیے حضور کا ہر علاقے والا اس کے سر کا تاج ہے. تو کسی ایک طرف جھک کے کسی دوسری طرف کو زیادتی کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے, اپنے آپ کو وبال میں ڈالنا ہے. یہ عقیدہ آپ نے محفوظ کر لیا. اب میں چند ایک احادیث آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان بڑے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ
اللہ سے محبت کرو، تمہیں طرح طرح کی نعمتیں دیتا ہے، تمہیں پالتا ہے، ربوبیت کرتا ہے۔ دیکھو بچپن سے لے کر تم شمار نہیں کر سکتے کہ ماں کے پیٹ میں ہی اس نے تمہیں کروڑوں قسم کی نعمتیں عطا کر دی، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کروڑوں اربوں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو، کیوں؟ وہ تمہیں نعمتیں دیکھتا ہے۔ پھر کہتے ہیں وَأَحِبُّنِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں۔ یعنی کہ ذاتی محبت کس کی ہے؟ اللہ کی، اور رسول سے محبت کیوں ہے؟ لِحُبِّ اللَّهِ۔ پھر فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ تو کیا پتا چلا کہ اہل بیت کی محبت ذاتی نہیں ہے، حضور کی محبت کی وجہ سے ہے۔ جب ہم نے پڑھا کہ حضور کے کندھوں پر حسنین سوار ہیں تو ہم نے کہا واہ کیا شان ہے۔ کسی نے کہا کتنا خوبصورت سواری ہے، تو حضور نے کہا سوار بھی کیا شاندار ہے۔ تو اچھا حدیثیں میرے سامنے ہیں، میں پڑھتا نہیں ہوں، ٹائم کم رہ گیا۔ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول، حضور کے رازدان ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن میں حضور کے پاس فرمایا تو حضور کے پیچھے تھا، تو حضور نے فرمایا حذیفہ ہو، حذیفہ ہو۔ تو یہ حضور نے اس کو بتایا تھا جو کہتا ہے کہ حضور کو پیچھے کا پتہ نہیں ہے۔ تو حذیفہ پیچھے سے چپکے شرما کے آ رہے تھے، حضور نے کہا حذیفہ ہو۔ پھر ان کی ماں نے کہا تھا کہ جب حضور کے پیچھے نماز پڑھو تو میرا سلام دینا، میرے لیے دعا کرانا۔ تو حضور نے حذیفہ کو بھی دعا دی، آپ کی ماں کو بھی دعا دی۔ یہ میں نے ضمناً بتا دیا۔ تو حذیفہ کو بلایا، حذیفہ کہتے ہیں جب میں ملا، رات کا وقت تھا، حضور اپنے گھر جا رہے تھے، تو چادر مبارک میں کچھ چھپایا ہوا تھا، تو میں تھوڑا دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے حذیفہ، ایک فرشتہ ہے جس نے اللہ سے اجازت لی کہ میں تیرے حبیب کو آج سلام نہ کر رہا ہوں۔ هذا ملک من الملائکۃ استأذن ربہ لیسلم علی ویزورنی لم یہبط الی الارض قبلها، اس سے پہلے وہ آج تک زمین پہ اترا ہی نہ تھا۔ اس نے حضور کو سلام کرنے کی خواہش پیش کی، اللہ نے اجازت دی، وہ فرشتہ اترا، پھر اس نے کہا کہ میں حضور کو کوئی تحفہ تو دوں۔ اب اس نے تحفے میں کیا پیش کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں آپ کو عرشوں کی ایک خبر دیتا ہوں تحفتاً، اور کیا پیش کر سکتا ہوں غلامانہ؟ کہا ان حسن و حسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اس فرشتے نے حضور کو کہا کہ آپ کے جو نواسے ہیں نا، یہ جو جن کو آپ نے چھپایا ہوا ہے، یہ جنت کے سردار ہیں۔ پھر دوسری حدیث سناتا ہوں، تیزی سے آگے بڑھتا ہوں، اجازت ہے؟ اچھا جی، جزاک اللہ۔ کیا ہوا؟ صحابی کہتے ہیں میرے پاس یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، میں اسی لیے ساتھ لے کے آیا تھا، میں اب مختصر کرتا چلا جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ ہیں، صحابہ کہہ رہے ہیں ہم رات کے وقت حضور کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک حضور آگے بڑھ گئے، حضور صحابہ کے ساتھ تھے، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ کے حضور نے ہاتھ پھیلا دیے، کہہ رہے ہیں حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حسین حضور پاک کے پاس آئیں، کبھی ادھر بھاگ جائیں، بچے تھے حضور کے ساتھ محبت فرما رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جائیں کبھی ادھر بھاگ جائیں، حضور ہنس رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جائیں کبھی ادھر بھاگ جائیں۔ اچانک حضور نے پکڑا، آپ کی ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھا، دوسرا سر پہ ہاتھ رکھا اور بوسہ لے لیا۔ اس وقت فرمایا یا اللہ، میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ سبحان اللہ، ذرا نعرہ بلند کر دیجیے گا۔ اچھا، پھر صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب یہ دیکھیں صحابہ حضور کے ساتھ نماز پڑھنے آتے ہیں اور سارے نماز کے بعد یہ سارے اعمال ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ آئے، وہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی تو کیا عجیب دیکھا کہ جب بھی حضور پاک بیٹھتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں قادم میں سجدوں میں جانے کے لیے، تو حسن حسین جا کے حضور کی پشت اقدس پر چمٹ جاتے ہیں۔
جب حضور سجدہ فرماتے ہیں تو وہ اوپر ہی رہتے ہیں، جب حضور کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو آرام سے ان کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں، پھر قیام فرماتے ہیں. پھر اسی طرح جب حضور بیٹھتے ہیں تو دونوں شہزادے محبت سے چپک جاتے ہیں. اسی طرح حضور نے نماز مکمل کی، نماز مکمل ہوئی تو حضور نے دونوں کو اپنے زانوؤں پر بٹھا لیا، پیار کیا. اب یہ سارا صحابہ نے دیکھا تو اس صحابہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پاس گیا، فقمت الیہ فقلت، میں حضور کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ اذهب بہما، میں ان کو چھوڑنا ہوں. حضور نے کہا نہیں ٹھہر ذرا. اب حضور نے یہ کیوں کہا تھا؟ یہ حدیث شریف ہے. وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے پیارے رات کا وقت ہے نا، عشاء کا وقت ہے، میں چھوڑا ہوں ان کو. حضور نے کہا نہیں ذرا ٹھہرو. اتنے میں کیا ہوا؟ فبرکت برکتن، ایک نور چمکا، ایک نور چمکا. الحقا فلم یزال فی ضوئها حتی دخلاہ، کہتے ہیں وہ نور چمکا. حضور نے کہا اب جاؤ. وہ چلتے گئے وہ نور چمکتا رہا حتیٰ کہ وہ فاطمہ زہرا کے گھر میں چلے گئے. دیکھیں حضور کو کتنا ان کا خیال ہے کہ میرے بچے رات کے اندھیرے میں نہ جائیں، کسی اندھیرے میں نہ رہیں. میں اس کو مانوی طور پر لیتا ہوں کہ میرے بچے کسی اندھیرے میں نہ رہے. تو امام حسین جو ہیں، جو آپ کی شہادت ہوئی ہے کسی اندھیرے میں نہیں ہوئی، کہ مطلب آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو پتہ تھا، یقیناً معلوم تھا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. دوستو ایک سوال، آخری سوال انٹرٹین کرتا ہوں اور اپنے کلام کو سمیٹتا ہوں. ویسے یہ سوال انٹرٹین کرنا ہی کل پر بھاری ہوتا ہے، لیکن آج کل طرح طرح کے فتنے ہیں، سوال اٹھتے ہیں، اور ایسے ایسے غلیظ لوگ بھی ہوئے جنہوں نے یزید کو بھی شہزادہ کہا، اور جنہوں نے کہا جی دونوں شہزادوں کی جنگ تھی، اور کسی نے سیدنا بھی لکھ دیا. طرح طرح کے سوال ہوئے. ایک سوال انٹرٹین کرتے ہیں کہ کیا یزید اور حسین میں سے کیا، یا اس کو اس طرح انٹرٹین کرتے ہیں کہ کیا امام حسین کا یہ اقدام درست تھا؟ بظاہر آپ دیکھیں دنیاوی طور پر کہ ایک شخص اپنے بچوں کو اور چند اپنی خواتین کو اور 60-70 لوگوں کو لے کر چل پڑا ہے. تمام صحابہ کرام کس وجہ سے منع کر رہے ہیں؟ اسی دنیاوی وجہ سے. ٹھیک ہے نا؟ ہم میں سے کوئی بھی صاحب شعور عقل مند ہوگا وہ منع کرے گا. امام حسین کے ساتھ کتنے ہیں؟ گھر کے افراد ہیں. تمام صحابہ مخلص آپ کے ساتھ ہیں، اسی وجہ سے آپ کو منع فرما رہے ہیں. آپ کو مکہ کے باہر حضرت عبداللہ ابن جعفر ملے. انہوں نے کہا اے حسین تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تم کم از کم عورتوں کو تو چھوڑ کے جاؤ. اب یہ ایک دلیل پیش کر رہا ہوں کہ امام حسین کیوں گئے. خاندان کے فرد ہیں، اہل بیت کے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر. انہوں نے کہا اے حسین مت جاؤ، تمہارے ساتھ ظلم ہوگا، تمہارے باپ کی طرح، باپ سے جیسے بے وفائی ہوئی تمہارے بھائی سے ہوئی، تم سے بھی بے وفائی ہوگی، تم مت جاؤ. تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے خواب میں نانا نے ایک کام ذمہ لگایا ہے، میں وہ کر کے رہوں گا. انہوں نے کہا اے حسین کیا کام ذمہ لگایا ہے؟ کہا میں مر جاؤں گا لیکن بتاؤں گا نہیں. تو امام حسین کو پتا تھا حضور نے قدم قدم پر ذمہ لگایا. آپ پیدا ہوئے بچپن میں مدینہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور کا یہ شہزادہ شہید کیا جائے گا. حضرت علی کو یہ بات پتا تھی. آپ ایک دفعہ وہاں اس میدان سے گزرے، آپ نے بھی اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو کہا کہ یہاں پر میرے خاندان کے لوگ یہاں پر اتریں گے اور وہ شہید ہوں گے، پیاسا ان کو بھوکا پیاسا رکھ جائے گا اور ظلمن شہید کیے جائیں گے. فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبرائیل آ کے حضور کو کہتا ہے کہ یہ شہید ہوگا. تو کیا جو ناحق ہو وہ شہید ہوتا ہے؟ کیا حضور ایک ناحق کھڑے ہونے والے کے لیے اس طرح روتے؟ کیا اس کو شہید قرار دیتے؟ قطعاً نہیں. اور حضور کی یہ محبت جو ہے یہ ایک نانا کی نواسے سے محبت نہیں تھی. حضور نے کہا تھا میرا یہ نواسا جنت کا پھول ہے. حضور سونگا بھی کرتے تھے اور اپنے ساتھ چمٹایا بھی کرتے تھے، کہتے تھے میں ان سے جنت کی خوشبو لیتا ہوں. تو یہ سوال ہی انتہائی بے تکا ہے کہ حق پر کون تھا. میں نے اس لیے صرف انٹرٹین کیا ہے کہ بچے بیٹھے ہیں، ان کو آئندہ پتہ ہو، فتنے اٹھ رہے ہیں کہ کوئی سوال اٹھائے کہ امام حسین کیوں چلے گئے اور آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا پتہ نہیں آپ ٹھیک تھے یا نہیں تھے. اس وجہ سے میں نے بچوں کو ایڈریس کرنے کے لیے سوال کا جواب دیا. تو حسین کو بھی بچپن سے پتہ چلا تھا کہ میری ماں اور میرے باپ مجھے شہید ہونے کے لیے پال رہے ہیں.
میرے نانا نے میرے ذمے ایک کام لگایا ہوا ہے. یہاں تک کہ روایات یہاں تک بھی ہیں کہ 10 محرم کو آپ نے ایسے تلوار لٹکائی تھی اور آپ نے سر رکھا ہوا تھا, تو ایک دم آپ نے سر اقدس اٹھایا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو آپ کی جو بہن ساتھ تھی حضرت سیدہ زینب, انہوں نے پوچھا ہے بھائی یہ انا للہ کا کیا مقام ہے؟ کہا ابھی رسول اللہ آئے, کہتے ہیں آؤ حوض کوثر پر میرے ساتھ آج جام نوش کرو. تو پتا تھا, رستے میں ہی خبر تھی, رستے میں بھی ایک دفعہ ایسا ہوا, آپ کو خبر دی گئی, آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک سوار آگے آگے چل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ لوگ چل رہے ہیں لیکن وہ موت کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کو سارا منظر پتا تھا, بچپن سے ہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے شہید ہونا ہے. جگہ جگہ حضور آپ کو گائیڈنس بھی کر رہے ہیں, جگہ جگہ. اور میں حضور غزالی زماں کا جملہ دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. روایات میں ہے, روایات چھوڑتا ہوں. حضرت ام سلمہ کو مٹی دی, پتہ ہے سب کو, احادیث میں ہے مٹی تھی کہ جس دن امام حسین شہید ہوں گے یہ سرخ ہو جائے گی. تو حضور غزالی زماں کے شہزادے فرماتے ہیں کہ مٹی کو پتا تھا کہ کربلا میں حسین شہید ہو گئے, حسین کو نہیں پتا تھا. مٹی اتنی باخبر ہے کہ مدینہ میں سینکڑوں میل دور اسے پتا ہے کہ حسین شہید ہونے جا رہا ہے, حسین کو خود نہیں پتا تھا کہ میں شہید ہونے جا رہا ہوں. کیسی عجیب اور بے تکی بات ہے. یہ پتا تھا, یہ مشن تھا جو حضور نے آپ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.